فریدا حق دی بولی بول فریدا حق دی بولی بول حق دی بولی بول فریدا سچ دی بولی بول کنا دندا اکھیاں سبنا دتی ہار کنا دندا اکھیاں سبنا دتی ہار واری واری ٹر گئے سارے واری واری ٹر گئے سارے تیرا کوئی نہ بنیا یار فریدا حق دی بولی بول فریدا حق دی بولی بول حق دی بولی بول فریدا سچ دی بولی بول سچ دی بولی بول فریدا حق دی بولی بول فریدا سچا سودا تول فریدا حق دی بولی بول فریدا حق دی بولی بول کالے میڈے کپڑے تے کالا میڈا ویس کالے میڈے کپڑے تے کالا میڈا ویس گناہی بھریا میں پھرا گناہی بھریا میں پھرا لوگ کہن درویش فریدا حق دی بولی بول فریدا حق دی بولی بول حق دی بولی بول فریدا حق دی بولی بول حق دی بولی بول فریدا سچ دی بولی بول فریدا سچا سودا تول فریدا حق دی بولی بول فریدا حق دی بولی بول رکھی سکھی کھا کے تے ٹھنڈا پانی پی رکھی سکھی کھا کے تے ٹھنڈا پانی پی ویکھ پرائی چوپڑی ویکھ پرائی چوپڑی نا ترسامی جی فریدا حق دی بولی بول فریدا حق دی بولی بول حق دی بولی بول فریدا حق دی بولی بول روٹی میری کاٹھ دی تے لامن میری بھوک روٹی میری کاٹھ دی تے لامن میری بھوک جنہ کھادی چوپڑی جنہ کھادی چوپڑی گھنے سین گے دکھ فریدا حق دی بولی بول فریدا حق دی بولی بول حق دی بولی بول فریدا حق دی بولی بول حق دی بولی بول فریدا سچ دی بولی بول فریدا سچا سودا تول فریدا حق دی بولی بول فریدا حق دی بولی بول حق دی بولی بول فریدا حق دی بولی بول حق دی بولی بول فریدا حق دی بولی بول حق دی بولی بول فریدا حق دی بولی بول اللہ رب العالمین خلق کائنات پروردگار عالم جل شانہ وعم نوالہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس وحدہ لا شریک کا شکر ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال۔
حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، راحت قلب و سینہ، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا ہدیہ عقیدت و محبت عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال۔ حمد و صلات کے بعد دعا ہے یا رب العالمین سب کا بھلا، سب کی خیر، کل کا بھلا، کل کی خیر، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، یا اللہ ہر طرف خیر ہی خیر فرما۔ اور یا پروردگار عالم، میں تیرے دین کا ادنا سا طالب علم ہوں، تیرے گھر کا خادم ہوں، بندہ ناچیز کو حق عرض کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام مسلمانوں کو سن سنا کے عمل کی دولت سے مالا مال فرما۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، پچھلے 2 جمعوں سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی پڑوسی کا حق، کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہے، اور آج بھی تیسرا جمعہ ہے، پڑوسی کے حق کے حوالے سے ہی ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق دے۔ تو حضور سرور کائنات، فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم، آپ ایک روایت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا پڑوسی تنگ دست ہو جائے تو اسے تسلی دو، کہ اگر تمہارا پڑوسی تہاڈا گوانڈی ماڑا ہو جائے، کمزور ہو جائے، مالی طور پہ ان دا ہاتھ تنگ ہو جائے، تو فرمایا پھر تم اسے تسلی دو، اسے بولو بھائی گھبرانا نہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ ٹینشن نہ لو، اللہ مدد کرے گا، اسے حوصلہ دینا، اسے تسلی دینا۔ فرمایا اگر اسے خوشی حاصل ہو تو اسے مبارک دو، اگر اسے مصیبت پہنچے تو اس کی تعزیت کرو، اگر وہ کسی مصیبت میں آ جائے تو پھر اس کا ساتھ دو اور اس کے ساتھ تعزیت کرو کہ اللہ آپ کی اس مصیبت کو ٹالے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے۔ فرمایا اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے اپنی عمارت کو اونچا نہ بناؤ۔ فرمایا تمہارا پڑوسی ہے، اس کا گھر ہے، تمہارا اس کے ساتھ گھر ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر اپنے مکان کو اونچا نہ کرو، اگر اونچا کرنا ہے تو اس سے اجازت لو۔ کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ اگر تم اپنا مکان اونچا کر لو گے تو اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے گی، کہ جو اوپر سے ہوا آتی ہے، تمہارا مکان اونچا ہو جائے گا تو اس کو وہ تازہ ہوا نہیں ملے گی۔ تو فرمایا اگر تم نے گھر بھی اونچا کرنا ہے تو تمہارے پڑوسی کا تم پر یہ حق ہے کہ پہلے اس سے اجازت لو پھر اپنا گھر اونچا کرو۔ اب یہاں غور کر رہے ہیں، یہ ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر گہرائی کتنی ہے۔ گھر آپ کا ہے، پیسے آپ کے ہیں، خریدا آپ نے، سب کچھ آپ نے کیا ہے، مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت کیا ہے؟ غور والی بات ہے نا۔ یا گھر میں نے خریدا ہے، پیسے میرے لگے ہیں، پراپرٹی میری ہے، آپ سے میں کیوں اجازت لوں؟
فرمایا کہ اس لیے تم اجازت لو کہ وہ تمہارا بھائی ہے، وہ تمہارا پڑوسی ہے، کہ اللہ اس سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اگر تو نے اسے ستایا تو رب تجھ سے روٹھ جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے، تیرے پڑوسی سے اتنا پیار کرتا ہے کیونکہ اس نے اس کو بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اگر تو اسے ستائے گا، کسی طریقے سے بھی اسے تکلیف دے گا تو تیرا رب تجھ سے روٹھ جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ انسانیت ہے، اس کو کہتے ہیں انسانیت۔ اللہ اکبر۔ دیکھنے میں ہر چلنے والا جو دو ٹانگوں پہ چل رہا ہے، ناک ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، سب کچھ ہے، دیکھنے میں سب انسان نظر آتے ہیں، مگر انسانیت کسی کسی میں ہے۔ انسان تو سب نظر آتے ہیں پر انسانیت کسی کسی میں ہے، کہ انسانیت اسی میں ہے جو درد دل رکھتا ہے، جو اللہ کی مخلوق سے پیار رکھتا ہے، جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا جانتا ہے، جو اللہ کی مخلوق پر ترس کرنا جانتا ہے۔ اسی طرح بندے تو سب ہیں، مرد تو سب کہلاتے ہیں، فلاں مرد، فلاں مرد، فلاں مرد، اگر اس میں بات ہی مردوں والی نہ ہو تو وہ کس چیز کا مرد ہے؟ کہ اگر اس مرد میں مردوں والی بات ہی نہیں، آپ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر جائے، آپ سے جھوٹ بولے، دھوکہ کرے، بے ایمانی کرے، وہ کیسا مرد ہے؟ مرد تو وہ ہوتا ہے جو اپنی زبان پہ قائم ہو۔ اسی طرح انسان دیکھنے میں سب ہے، مگر انسان وہ ہے جس میں انسانیت ہے، جس میں انسانیت ہے۔ اور انسانیت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بڑی عبادت اللہ کی مخلوق کا بھلا کرنا ہے۔ تو جس بندے کے اندر بھلے کا جذبہ ہے، بھلے کا شوق ہے، اسی میں انسانیت ہے اور وہی انسان ہے۔ جس میں انسانیت کے بھلے کا جذبہ نہیں ہے، نقصان پہنچانے میں لگا رہتا ہے، دھوکہ فریب میں لگا رہتا ہے، اس میں انسانیت نہیں ہے۔ جب انسانیت نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ اس سے تو پھر وہ جانور بہتر ہیں کہ جو دوسرے جانور کا احساس کر جائے، دوسرے جانور کا خیال کر جائے، تو پھر تو وہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے پڑوسی کے گھر میں آپ جب گوشت بھون رہے ہو تو کوشش کرو اس کی خوشبو نہ جائے، کہ گوشت نو پونی لاندے آیا، کڑھائی بناتے ہوئے کوشش کرو کہ خوشبو نہ جائے، اور اگر خوشبو رکتی نہیں ہے تو پھر کوشش کرو تھوڑا سا سالن ادھر بھی بھیج دینا، ان کے گھر میں سالن بھیج دینا، یا تو خوشبو کو روک کے رکھو۔ تو یہ خوشبو تو کوئی روک سکتا ہے؟ ہوا کو کوئی روک سکتا ہے؟ ہوا نہیں رکتی ہے۔ پانی چل پڑے تو اس کو کوئی روک سکتا، آندھی آئے تو ہوا کو کوئی نہیں روک سکتا، ریت اڑے تو آپ کمرے کو جتنا مرضی بند کر لو پھر بھی اندر پہنچ جائے گی، تو خوشبو کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو اس میں سبب کیا تھا کہ اپنی خوشبو پڑوسیوں کے گھر میں نہ جانے دینا۔ سبق یہ دیا کہ تمہاری خوشبو تو جائے ہی جائے، اب اس کے ساتھ تم یہ نیت کر لو کہ ہم نے سالن بھی پہنچانا ہے، کہ یہ نیت کر لو یہ میرا پڑوسی ہے تو میں نے جو پکایا ہے اس میں سے تھوڑا سا ادھر بھی بھیج دوں گا، تاکہ وہ خوش ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ تو فرمایا اپنے بھنے ہوئے گوشت سے اسے تکلیف نہ پہنچانا، کہ اس لیے کہ اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تمہارے گوشت سے اس کو تکلیف پہنچے گی تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو فرمایا تھوڑی مٹھی بھر کے تھوڑا سا اس کے گھر بھی پہنچا دینا۔ فرمایا اگر پھل خرید کر لاؤ
تو اسے بھی کچھ تحفہ بھیج دو، اپنے پڑوسی کو کچھ تحفہ بھیج دو، اور اگر بھیج نہ سکو تو پھر چھپا کے لاؤ۔ پھل لاؤ تو کوشش کرو اپنے پڑوسی کو بھی دے دو، اور اگر نہ دے سکو تو پھر فرمایا چھپا کے لاؤ تاکہ کسی کو نظر ہی نہ آئے۔ اگر تمہارا پڑوسی باہر دروازے میں بیٹھا ہے اور تم لے کے آئے ہو تو شاپنگ بیگ میں نظر آ رہا ہے، ہاں سیب ہیں، کیلے ہیں، آم ہیں، جب نظر آئے گا، اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو پھل لا کے دے سکے، تو اس کے دل میں پتہ نہیں کیا کیا آئے گا، کاش یا اللہ میرے پاس بھی ہوتا، میں بھی اپنے بچوں کو لا کے کھلاتا، تو یا اللہ میری قسمت تو نے کیسی بنائی ہے۔ اس کے دل میں شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈال دے گا جس سے وہ اللہ سے دور ہوگا۔ فرمایا کہ پھل لاؤ تو اپنے پڑوسی کو بھی تحفہ بھیج دو، اور اگر بھیجنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر اس کو چھپا کے لاؤ تاکہ کوئی دیکھے نہ، تمہارا پڑوسی بھی نہ دیکھے۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا، اور اپنے بچوں کو پھل دے کر باہر نہ جانے دو۔ اپنے بچوں کو پھل کھلا رہے ہو تو پھر ان کو باہر نہ جانے دینا کہ ان کے ہاتھ میں کیلا سیب پکڑا ہوئے باہر جا رہے ہیں، اور وہ جب باہر جائیں گے کھائیں گے تو پڑوسیوں کے بچے جب دیکھیں گے، پڑوسیوں کے جب بچے دیکھیں گے تو ان کا دل مرجھا جائے گا کہ کاش ہمارا ابا بھی لے کے آتا، ہمارے پاپا بھی لے کے آتے، ہمارے ابو جان بھی لے کے آتے، تو ان کے دل میں احساس کمتری پیدا ہوگا، وہ اپنے ذہن کو برائی کی طرف لے جانے میں مائل ہو جائیں گے، ذہن کے اندر شیطان الٹے سیدھے وسوسے پیدا کر کے ان کے دل میں ایک نفرت پیدا کرے گا۔ تو فرمائے اس لیے اپنے بچوں کو پھل دے کر بھی باہر نہ بھیجو، کہیں تمہارے پڑوسیوں کے بچے احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں ان کے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ ان کے گھر میں کچھ نہیں، ان کے دل اداس نہ ہو جائیں، ان کے دل کو تمہارے ان پھل کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ تو فرمایا یہ تمہارے پڑوسی کا حق ہے، اتنا حق ہے پڑوسی کا جو ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ اس سے آگے چلیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جانتا ہو کہ اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا ہے پھر بھی شکم سیر ہو کر رات گزارے تو اس کا مجھ پر ایمان نہیں ہے۔ اب اس کو آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے، اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو میں پیٹ بھر کے کھا کے سو جاؤں، مجھے پتہ ہے میرا پڑوسی بھوکا ہے، بچے بھوکے ہیں، اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور میں اچھی طرح پیٹ بھر کے دبا کے کھا کے مست نیند سو جاؤں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا اس کا مجھ پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ جس کا پڑوسی تو بھوکا سوئے اور یہ پیٹ بھر کے سوئے، فرمایا اس کا مجھ پہ ایمان نہیں ہے۔ اب اس میں سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ اگر ہمارا پڑوسی بھوکا ہے تو ہم کوشش کریں اپنے آپ کو بھوکا رکھ لیں، کھانا ادھر پہنچا دیں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو آدھا ہم اپنے لیے رکھ لیں، آدھا وہاں پہنچا دیں، آدھا اپنے لیے رکھ لیں، آدھا وہاں پہنچا دیں، تاکہ ہماری ہمدردی اسے نصیب ہو، ہم سے اسے خوشی ملے اور ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اور جب رب راضی ہوتا ہے تو پھر جگ راضی ہوتا ہے، پھر سب راضی ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر کرم ہوتا ہے، اور جب کرم ہوتا ہے تو پھر ہر چیز کا ایک بھرم ہوتا ہے، اور جب بھرم ہوتا ہے تو پھر بندے کی عزت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تو پیارے آقا علیہ السلام دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ ایماندار نہیں ہے۔
اب اس جملے کو پھر غور سے سنیں. فرمایا کہ جو شخص خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو فرمایا وہ ایماندار نہیں ہے. جو پیٹ بھر کے کھانے والا ہے وہ ایماندار نہیں ہے. کتنا حق ہے پڑوسی کا. یہ سب ہم نے یہ سبق پڑھ رہے ہیں اسی لیے کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے, ہم نے اس پہ چلنا ہے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور یہ دین ہمارا ہمیں سکھا رہا ہے کہ تم نے ایسے اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے پڑوسی, اب اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا, آپ نے ارشاد فرمایا بہت سے پڑوسی قیامت کے دن اپنے پڑوسیوں کا دامن پکڑ لیں گے. مظلوم پڑوسی عرض کرے گا یا رب العالمین اس سے پوچھ کہ اس نے مجھ پر اپنا دروازہ بند رکھا تھا اور اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں اس کے پاس موجود تھی, پھر بھی اس نے اپنا دروازہ میرے لیے بند رکھا. اب اس کو پھر آسانی سے سمجھیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سارے پڑوسی قیامت کے دن اپنے پڑوسیوں کا دامن پکڑ لیں گے, ان کو جانے نہیں دیں گے, ان کو چھوڑیں گے نہیں. کون سے پڑوسی؟ جو غریب ہوں گے, جو مظلوم ہوں گے, اپنے پڑوسی کا دامن پکڑ لیں گے اور اللہ سے عرض کریں گے یا میرے مولا تو نے اسے مال دیا تھا, تو نے اسے عزت دی تھی, تو نے اسے طاقت دی تھی, یا میرے مولا پر سب کچھ ہونے کے باوجود اس نے میرے لیے اپنا دروازہ بند کر کے رکھا, اس سے پوچھ اس نے ایسا کیوں کیا. اللہ جب پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ جب پوچھے گا تو پھر ہم کیا جواب دیں گے کہ وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ اس کے پاس سب کچھ تھا, اس کے باوجود اس نے میری مدد نہیں کی, میرے لیے دروازہ بند کر لیا. خود تو کھاتا تھا, ہمارے بچے بھوکے تھے پر پوچھتا نہیں تھا, دروازہ بند کر لیا. میں مظلوم تھا, کسی نے مجھ سے جھگڑا کیا, لڑائی کی, مجھے مارا, پر اس نے میرا ساتھ نہیں دیا. یا اللہ اس سے پوچھ اس نے ایسا کیوں کیا. اب ان لفظوں پہ تھوڑا سا غور کریں کہ جب کوئی کسی بڑے کو شکایت کرتا ہے, اپنے کسی کی شکایت کرتا ہے تو ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہے کہ صاحب اس سے پوچھو اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا. اب اس کا دل اس وقت رو رہا ہوتا ہے, آنکھیں اس کی بھر آتی ہیں کہ میں تو بدلہ نہیں لے سکتا تھا, یا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا, یا مجھ میں ہمت نہیں تھی, یا میں معذور تھا, یا مجبور تھا. صاحب اس سے پوچھو اس نے ایسا کیوں کیا, اس نے دروازہ کیوں بند رکھا, اس نے میرے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا ہے. دل اس کا رو رہا ہوگا, اس کا دل رو رہا ہوگا, آنکھیں بھری ہوئی ہوں گی کہ یا اللہ اس سے پوچھ اس نے میرے لیے اپنے دروازے کیوں بند کیے تھے. وہ کیسا منظر ہوگا جب ہمارا پڑوسی ہماری شکایت اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہو. ہمارا پڑوسی ہماری شکایت اللہ سے کر رہا ہوگا, یا اللہ اس سے پوچھ اس نے میرے لیے دروازہ کیوں بند کیا تھا, اس نے کھانا کیوں بند کیا تھا, اس نے میری مدد کیوں بند کی تھی. یا اللہ اس سے پوچھ. ہائے ہائے. فرمایا کسی کا دل اتنا بھی مت دکھاؤ, کسی کا دل اتنا بھی مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے. کسی کا دل اتنا بھی مت ستاؤ کہ وہ تمہارا نام لے کر اللہ کے سامنے رو پڑے. اب اس پہ غور کرو, آپ اور میں, ہمیں کوئی ستائے, ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کا نام لے کے روئیں کہ یا اللہ دیکھ لے یہ تیرا بندہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے, تو ہمارا دل کتنا دکھی ہوگا, کتنا دل ہمارا پریشان ہوگا. اور جب اس نے ہاں, اسی کو تو ہاں کہتے ہیں,
اگر یہ ہاں نکلی، اس نے قبول کر لی تو کیا بنے گا؟ بس اسی کو ہم سمجھ لیں، اگر ہم کسی کا دل دکھائیں گے، کوئی ہمارے لیے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے رو پڑے اور وہ جلال میں آ جائے، ہمارے پلے کیا بچے گا؟ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے پھر ان پر عمل کرے یا ان پر عمل کرنے والوں کو یہ کلمات سکھائے؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم، میں ہوں، آپ مجھے سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، پکڑ کر 5 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حرام کاموں سے بچتے رہنا، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اب اس کو پھر سنو، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ یہ 5 چیزیں مجھ سے سیکھ لو، عمل کرو اور آگے بھی لوگوں کو سکھاؤ۔ اس میں پہلے نمبر پہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ حرام کاموں سے بچتے رہنا، اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا کے رکھنا۔ اب جب بچا کے رکھیں گے تو ملے گا کیا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، جو بندہ اپنے آپ کو ان سے بچاتا ہے، وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم باریکی میں سمجھیں۔ ایک شخص 5 وقت کا نمازی ہے، حرام بھی کھاتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے، قربانی بھی کرتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے، بے ایمانی بھی کرتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے۔ بتاؤ اس کے کسی کام کا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، فریب کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، شراب پیتا ہے، یہ جتنے بھی حرام کام ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کا نمازی بھی ہے، ذکر فکر بھی کرتا ہے، نماز تہجد بھی پڑھتا ہے، نماز فجر بھی پڑھتا ہے، نماز ظہر بھی پڑھتا ہے، نماز عصر بھی پڑھتا ہے، نماز مغرب بھی پڑھتا ہے، نماز عشاء بھی پڑھتا ہے، نماز جمعہ بھی پڑھتا ہے، نماز عید بھی پڑھتا ہے، صلاۃ الاوابین بھی پڑھتا ہے، نماز اشراق بھی پڑھتا ہے، نماز چاشت بھی پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز جنازہ میں بھی شامل ہوتا ہے، مگر حرام کھاتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس کے کسی کام نہیں آئیں گی، یہ باتیں اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ وہ حج پہ حج بھی کرتا ہے، ہر سال عمرہ کرنے بھی جاتا ہے، سال میں 6 بار عمرہ کرنے جاتا ہے، ہر سال حج کرنے بھی جاتا ہے، وہاں جا کے بکرے بھی ذبح کر کر کے لوگوں میں بانٹتا ہے، یہاں دیگی بھی پکا پکا کے بانٹتا ہے، پر حرام کماتا ہے۔ کسی کام کا ہے؟ کسی کام کی یہ عبادت نہیں ہے۔ آسان طریقہ بتا دیا، فرمایا تجھے کعبے میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تجھے اور تکلیفیں اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یا اللہ میں چاہتا ہوں میں عبادت گزار بن جاؤں، میرے کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں بڑا عبادت گزار ہو جاؤں۔ فرمایا نمبر 1 ذہن میں رکھ لو، حرام کاموں کو چھوڑ دو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ سبحان اللہ۔ آگے دوسرے نمبر پہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے رزق کا جو حصہ تمہارے لیے تقسیم فرمایا ہے، اس پر راضی رہنا، سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ فرمایا جو اللہ نے تمہارے نصیب میں رزق لکھ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، جو تمہیں مل رہا ہے، اس پہ راضی ہو جاؤ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے
جو تو نے میرے حق میں لکھا، جو مجھے دیا، میں اس پہ راضی ہوں۔ فرمایا جب تو یہ عرض کرے گا مولا جو تو نے مجھے عطا کیا، میرے حق میں فیصلہ کر دیا، مجھے دے دیا یا جو دے گا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں تجھ پہ راضی ہوں۔ ادھر سے آواز آئے گی اب ہم تجھے غریب نہیں ہونے دیں گے، تجھے امیر اور سخی بنا دیں گے، ہم تجھے امیر کر دیں گے، ہم تجھے سخی بنا دیں گے، تو لوگوں کو بانٹتا پھرے گا کیونکہ تو نے ہماری تقسیم کو پسند کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات یاد رکھنا، کوئی بندہ محنت سے امیر نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں فلاں بندے نے اتنا کچھ کیا تو وہ امیر ہو گیا، اتنا کچھ کیا وہ امیر ہو گیا، اتنا نہیں بھائی۔ محنت سے، اگر محنت کرنے سے اگر اتنا امیر ہوتا ہے، یہ بیچارے مزدور مستری، آپ میں یہاں بھی کئی دوست میرے بھائی ہوں گے، اتنے یہ جون جولائی کے مہینے میں سخت گرمی ہے، کوئی اینٹیں دے رہا ہے، کوئی لگا رہا ہے، گارا بنا رہا ہے، لوگ اے سی میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے ہیں، اور یہ بیچارے پسینوں پسینی ہیں، اتنا پیتے نہیں جتنا پانی اندر سے نکل جاتا ہے۔ امیر ہوتے تو سب سے زیادہ یہ مزدور امیر ہوتے۔ محنت سے، کیوں یہ بہت بڑی محنت ہے، سارا دن دھوپ میں جلنا، اپنے آپ کو جلانا، محنت کرنا اور پھر رزق حلال کمانا، سب سے بڑے امیر یہ ہوتے، مگر نہیں۔ اللہ جس کو امیر کرتا ہے وہ امیر ہوتا ہے۔ اللہ نے جس کو جو دیا ہے، جس کو کم دیا وہ غریب کہلاتا ہے، جس کو زیادہ دیا وہ امیر کہلاتا ہے۔ اب اس میں ایک نکتہ اور آ گیا کہ ہمارے مقدر میں، ہمارے نصیب میں اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ ہمیں مل کے رہے گا، اس کو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا، اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ آپ کا اس پہ یقین پکا ہو گیا کہ اللہ نے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں دے گا۔ اور اس کے لیے قرآن کی آیت کا میں حوالہ عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جس کو ہم نے پیدا کیا ہے اس کے رزق کے ہم خود ضامن ہیں، وہ کچھ کرے نہ کرے ہم نے رزق پہنچانا ہے، وہ کچھ کرے نہ کرے ہم نے اسے رزق دینا ہی دینا ہے۔ کیوں؟ آپ ہیں، میں ہوں، یہ میں ایک دنیا کی مثال دینے لگا۔ آپ کے بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں، وہ نالائق ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، سمجھا کہتا ہے بیٹا تمہاری مہربانی، بیٹا پڑھ لو، آپ کو سائیکل لے دے، بیٹا موٹر سائیکل لے، بیٹا جو تمہیں چاہیے لے کر پڑھ لو، تمہاری مہربانی، پڑھ لو مہربانی۔ اب وہ نہیں پڑھتا ہے، کوئی کام بھی نہیں کرتا ہے۔ آپ شام کو کھانا دیتے ہو نہیں؟ شام کو اس کو دوسرے بچوں کو دے رہے ہو، اس کو کبھی روکا چل بھاگ جا تجھے کھانا نہیں دینا؟ کبھی کسی باپ نے یا ماں نے ایسا کیا؟ کبھی کسی نے کیا؟ نہیں کرتے، کیونکہ ماں باپ کو ان سے محبت ہے، ان سے پیار ہے، وہ نکما ہے، نالائق ہے، پھر بھی اس کا کھانا بند نہیں کرتے، اس کو کپڑے بھی دیتے ہیں، اس کو کھانا بھی دیتے ہیں، بیمار ہو جائے تو دوائی بھی دیتے ہیں، حالانکہ کرتا کچھ بھی نہیں ہے، ماں کی بھی نہیں مانتا ہے، باپ کی بھی نہیں مانتا ہے، پھر بھی کھانا دیتے ہیں، پھر بھی کپڑے دیتے ہیں، پھر بھی دوائی اس کو لا کے دیتے ہیں۔ فرمایا اے بندے تو کچھ کر نہ کر میری ذمہ داری ہے، میں نے تجھے دینا ہی دینا ہے، تو کرے نہ کرے میں نے تو تیرے نصیب میں جو لکھا ہے وہ تجھے دوں گا۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی روزہ نہیں رکھتا، کبھی اللہ نے اس کا کھانا بند کیا؟ کبھی وہ بھوکا سویا؟ اب یہاں ایک جملہ اور آ گیا، کہتے ہیں کہ وہ یار وہ دیکھو وہ جوا کھیلتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ رشوتیں لیتا ہے، وہ اڈے چلاتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا کر، اس کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، ہم تو نمازیں پڑھ پڑھ کے تھک گئے، اللہ کے سامنے رو رو کے تھک گئے، ہماری روٹی پوری نہیں ہوتی۔ اب ہم کیا کریں مولوی صاحب، آپ تو ہمیں کہتے ہو کہ ایمانداری کرو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو،
ایک بچہ کچھ دن پہلے میرے پاس آیا تو بات ہو رہی تھی رزق کے حوالے سے، تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھو آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ ذرا اپنی روزی کے حوالے سے غور کرو، کہیں حرام تو شامل نہیں ہو رہا، کہیں کوئی ایسا دروازہ تو نہیں کھلا کہ آپ محنت کرتے ہو اس میں کہیں سے حرام شامل ہو رہا۔ کہنے لگا جی نہیں، میں ایمانداری سے، میں نے کہا پھر بھی، کہنے لگا جھوٹ بول لیتا تھا۔ میں نے کہا نہیں، جھوٹ بھی نہ بولو، کیونکہ جو رزق نصیب میں وہ تو مل جانا ہے، جھوٹ کیوں بولے؟ اس کو سمجھایا۔ تو ایک بچہ ساتھ تھا، مجھے کہنے لگا جی جب تک جھوٹ نہ بولیں تو کیسے کریں گے کام؟ جھوٹ بولیں گے تو لوگوں کو اعتماد ہوگا، یقین ہوگا۔ بولو یہ شیطان کا دھوکہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے مالک نے لکھ دیا ہے وہ ہمیں مل جائے گا۔ تو ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں کرنا، بے ایمانی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ نے تمہارے لیے تقسیم فرما دیا تم یہ لے کے اس کا شکر ادا کرنا، مولا تیرا شکر ہے جو تو نے تقسیم کیا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو آواز یہ آئے گی تو میری تقسیم پر خوش ہے، ہم تجھے امیر بھی کریں گے، تجھے سخی بھی بنائیں گے، کہ پھر تو لوگوں کو بانٹتا رہے گا، ہم تجھے اتنا دیں گے تو غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، پھر تو لوگوں کو دیتا رہے گا، ہم تجھے دیتے رہیں گے، تو آگے دیتا رہے گا، تو آگے دیتا رہے گا، ہم تجھے اور دیتے رہیں گے۔ اور جب بندہ اس پہ سانپ بن جاتا ہے ادھر سے بھی آنا بند ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ ذہن میں رکھ لو، تم صدقہ کرو گے اور ذہن میں شیطان یہ بات ڈالے گا کہ تم مال اللہ کے نام پہ دو گے، کسی غریب کو دو گے، بہن بھائی کو دو گے، پڑوسی کو دو گے، اس کی مدد کرو گے اور یتیموں کا خیال کرو گے، مسکینوں کا خیال کرو گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، مسجد میں لگاؤ گے، مدرسے میں لگاؤ گے، پل پہ لگاؤ گے، رستہ بن رہا ہے اس پہ لگاؤ گے، اگر چچا غریب ہے تو مدد کرو گے، چچا کی بیٹی کی شادی ہے تو مدد کرو گے، تمہارا مال کم ہو جائے گا، تم جیسے جیسے مال لگاؤ گے کم ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا شیطان تمہارے ذہن میں یہ دھوکہ ڈالے گا، پر میں اللہ کا سچا نبی، اللہ کا سچا رسول ہو کر تمہیں اعلان کرتا ہوں شیطان دھوکہ ڈالے گا، مگر تم مضبوط ہو جاؤ، اپنا ایمان اتنا پختہ کر لو، جتنا تم خرچ کرتے جاؤ گے اللہ اسے بڑھاتا جائے گا، جتنا تم لگاتے جاؤ گے اللہ تمہیں اور عطا کرتا جائے گا۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، دنیا یہاں سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو، یعنی میں ایک مثال دے رہا ہوں، باقی تو سارے جو یہاں شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا اے بندے میں تجھ پہ راضی ہوں۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو عمل کچھ نہیں کیے، نمازیں پڑھتا تھا پر اتنی وہ نہیں تھی، روزے بھی رکھتا تھا بڑا کمزور تھا، یا رب العالمین عبادت بھی کرتا تھا اور حلال بھی کماتا تھا سارے، لیکن اتنا وہ مضبوط نہیں تھا، میں بڑا کمزور تھا۔ اللہ فرمائے گا میں تیری ایک بات پر تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، مولا وہ کون سی ایسی بات ہے؟ تو بندہ عرض کرے گا یا میرے مولا جب میں دنیا میں تھا میں نے دھوپ کو بھی سہا، اپنے سر کو جلایا، گرمی میں محنت کر کے اپنے جسم کو جلایا، اپنا پسینہ بہایا، میں نے بچوں کے لیے بڑے بڑے دھکے کھائے، حلال رزق کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی، یا میرے مولا اے اللہ فرمائے گا تو نے مجھ سے کبھی شکوہ نہیں کیا، اے میرے بندے تو نے مجھے کبھی شکایت نہیں کی، مولا اس کو اتنا دے دیا، اس کو گاڑیاں بنگلے دے دیے، اس کو اتنی جائیداد دے دی، میرے نصیب میں کچھ بھی نہیں ہے، مولا ساری زندگی میرے نصیب میں دھکے، اے بندے تو نے مجھ سے شکوہ نہیں کیا بلکہ محنت بھی کرتا تھا اور میرا شکر بھی ادا کرتا تھا اور ساتھ یہ بھی عرض کرتا تھا مولا جو تو نے تقسیم کیا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ فرمایا بندے تیری وہی ادا مجھے پسند آئی، تو مجھ پہ راضی ہے تو میں خدا ہو کے تجھ پہ راضی ہوں۔
کہ تو بندہ ہو کے، عاجز اور حقیر ہو کے، ایک پلیت قطرے سے بن کے تو مجھ پہ راضی ہے، تو میں تو ہوں ہی نور، میں عاجز نہیں، میں تو قادر ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں، تو تو بندہ ہو کے مجھ پہ راضی ہے، میں مالک ہو کے تیرے تھوڑے سے گناہ ہیں تو کیا ہوا، میں تجھ پہ راضی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میری تقسیم پر خوش ہو جائے گا، میں قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر خوش ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نمبر 3، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا، مومن ہو جاؤ گے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا تم مومن بن جاؤ گے، مومن ہو جاؤ گے۔ اب مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو، کتابوں کو مانتا ہو، فرشتوں کو مانتا ہو، جنت و دوزخ کو مانتا ہو، یہ ساری چیزیں ماننے کے ساتھ ساتھ پھر جو حکم آیا ہے اس پہ عمل کرتا ہو، اسے مومن کہتے ہیں۔ تو فرمایا تم اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا، مومن بن جاؤ گے، مومن ہو جاؤ گے۔ اور نمبر 4 فرمایا لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو مسلمان ہو جاؤ گے۔ اب اس پہ غور کریں یہ دونوں پہ، ایک میں فرمایا مومن ہو جاؤ گے، دوسرے میں کہا مومن مسلمان ہو جاؤ گے۔ اب پڑوسی کا اتنا حق ہے، فرمایا اس سے اچھا سلوک کرو گے تو مومن ہو جاؤ گے، اور اگر اپنے مسلمانوں سے اچھا برتاؤ کرو گے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی ان کے لیے پسند کرو گے تو مسلمان ہو جاؤ گے۔ آگے نمبر 5 فرمایا زیادہ مت ہنسنا، کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جائے گا۔ جب دل مردہ ہو جائے گا، اب بندہ مر گیا ہے، اس پہ کلہاڑی چلاؤ، آرا چلاؤ، اس میں ڈنڈا مارو، لاٹھی مارو، چاقو چلاؤ، خنجر چلاؤ، اس کو پرواہ نہیں، مر گیا۔ ایسا ہی ہے نا، ایک بندہ مر گیا، آپ اس کو آگے تھپڑ مارتے ہو، وہ اٹھ کے آپ کو واپس مارے گا؟ نہیں مارے گا، کیونکہ وہ مر گیا۔ تو فرمایا آج اس بات کو، یہ بڑی لطیف بات آ گئی، اس پہ ہم نے غور کرنا ہے اور دل و جان سے غور کر کے اس کو اپنے سینوں کے اندر بٹھا لینا، لکھ لینا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اب جب دل مردہ ہو جائے، جیسے بندہ فوت ہو گیا، مردہ ہو گیا، اب اس پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، مارو، پتھر مارو، اینٹیں مارو، ڈنڈے مارو، اس پہ کسی چیز کا، حالانکہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اٹھ کے ہمارا کچھ کر نہیں سکتا۔ ہماری نظروں میں یہ ہے اب تو یہ تو مر گیا ہے، اب اس کو کیا ہونا۔ اسی طرح جب ہنس ہنس کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، اس دل پہ قرآن پڑھو گے اثر نہیں ہوگا، دل مر گیا ہے، اس دل کے اوپر حدیث پڑھو گے اثر نہیں ہوگا، کیونکہ دل مر گیا ہے۔ یہ دل لے کے داتا صاحب چلے جاؤ، اس پہ اثر نہیں ہوگا، کیونکہ دل مر گیا ہے۔ اس دل کو لے کے بابا فرید چلے جاؤ، اثر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دل مر گیا ہے۔ اسی دل کو لے کر بابا بلے شاہ سرکار چلے جاؤ، علی پور شریف چلے جاؤ، اور گولڑا شریف چلے جاؤ، بغداد شریف چلے جاؤ، اسی دل کو لے کے خانے کعبے میں چلے جاؤ، کہ اسی دل کو لے کے مدینہ شریف میں چلے جاؤ، اس پہ اثر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دل مر چکا ہے۔ جب بندہ مر جائے اس پہ کوئی چیز اثر۔ اب ہمارے دل مر گئے ہیں، اس لیے اسلام سے کٹتے جا رہے ہیں، ہمارے دل مر گئے ہیں اس لیے قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے دل مر گئے ہیں اس لیے نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مسجد سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے دل مر گئے ہیں، ہم نے اپنے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، ہمارے دل مر گئے ہیں، ہمیں کبھی بھی دل کو دکھ نہیں ہوا۔ اپنے آقا علیہ السلام کی داڑھی سنت کو چہرے سے اتارتا ہوں، اسے کاٹتا ہوں، کبھی دل کو تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ تو میرے آقا کی سنت ہے، کیونکہ دل مر گئے ہیں۔
دل مر گئے. جب دل مر جائے تو کسی بات کا اثر نہیں ہوتا. مر جائے بندہ مر جائے تو اس پہ آپ آوازیں دو بابا اٹھ, بابا جی مجھے بتا دو بینک بیلنس کتنا تھا, آپ کا اکاؤنٹ نمبر کیا تھا, بابا کون کون سا پلاٹ خریدا بیچا ہے, وہ کاغذات کہاں رکھے ہیں, زمین میں کہاں دفن کیے ہیں, بابا اٹھ, تیرے پاؤں پکڑتا ہوں ابا اٹھ جا, اب بتا تو چلا گیا ہے, ہمیں تو بتا دے ہم مال سمیٹ لیں گے. کسی کا بابا اٹھا, منتیں کی ہاتھ جوڑے پر نہیں اٹھا, سوال کیے, التجائیں کی اللہ کا واسطہ, بابا تجھے اللہ کا واسطے اٹھ جا مجھے کچھ تو بتا دے, بابا تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اٹھ جا کچھ تو بتا دے. نہیں اٹھا کیونکہ وہ مر گیا ہے. منتیں کرو, مر گیا, نہیں مانتا. جب دل مر جاتا ہے باپ منتیں کرتا ہے, ماں منتیں کرتی ہے, بیٹے کے دل پہ اثر نہیں ہوتا. مرشد سمجھاتا ہے, قرآن پڑھا جاتا ہے, پر اثر کیونکہ دل مر گیا ہے. اب ہم سب نے غور کرنا ہے ہمارے دل کتنے زندہ ہیں اور کتنے مر چکے ہیں. ہمارے دل کتنے زندہ ہیں کتنے مر چکے ہیں. اگر ہمارے دل زندہ ہیں ہم دین کے قریب ہوتے جائیں گے, اور اگر دل مر چکے ہیں ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے. اب اس پہ آپ نے اور میں نے سب نے غور کرنا ہے. حدیث ابھی آگے چل رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ آئندہ جمعہ بھی اسی پہ گفتگو کرنی پڑے گی. دعا کریں جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.